بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار النعمان البشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں اور ایک مرتبہ جمعہ کی مبارک ساعتوں کو دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ لاکھوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے رہبر رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بعد نبی کی بعثت نہ ہوتی تو ہم اور آپ ہدایت کی دولت سے مالا مال نہ ہوتے۔ معزز حاضرین، آج کے خطبے میں جس موضوع سے متعلق ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے، موضوع ہے مسجد کا اثر دل پر کیسے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کی وضاحت کر دیتے ہیں، تقریباً 4 مہینے سے کہیں بھی خطبے کا موقع آتا ہے تو ہم دلوں پر ہی گفتگو کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی جسم میں دل اگر صحیح ہو تو ساری چیز صحیح ہو جاتی ہے، اگر دل بگڑ جائے تو سمجھ جائیے ساری چیز بگڑ جاتی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے سورہ نور کی 2-3 آیتیں پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی مسجدوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ زمین میں کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اور اس کے نام کو بلند کیا جاتا ہے صبح شام۔ مطلب سمجھ میں آتا نا آپ کو؟ اذان ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اور کہا دنیا میں کچھ مومن ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے عبادت کرتے ہیں، نہ تجارت ان کو مشغول کرتی ہے، نہ خرید و فروخت ان کو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے روکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کچھ مومن بندے ایسے ہوتے ہیں جو جسمانی طور پر، ذہنی طور پر پوری طرح مسجد میں آتے ہیں، ورنہ تو دنیا میں آپ کو ایسے بہت لوگ ملیں گے جو کیا ہے صرف جسمانی اعتبار سے مسجد میں ہیں لیکن ان کا پورا ذہن بازار میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کرتا ہے ان لوگوں کی جو جسمانی طور پر، ذہنی طور پر پوری طرح اللہ کے بندے بن کر مسجد میں آتے ہیں، نہ تجارت کے بارے میں سوچتے ہیں اور نہ کوئی چیز ان کو اللہ کے ذکر سے روکتی ہے۔ اور فرمایا نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ آگے کہا مسجد سے تعلق رکھنے والے کا دل کیسے ہوتا ہے معلوم؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ کہا اگر ہم میں اور آپ میں جو ہے فکر آخرت اگر آنا چاہیے، اس کے لیے چاہیے کہ مسجد سے اپنا تعلق جوڑ لے۔ جو آدمی مسجد سے دور ہوگا وہ جو ہے آخرت سے بھی دور ہوگا۔ اور یاد رکھیے مسجد سے تعلق رکھے بغیر آخرت کی فکر کرنا یہ ناممکن ہے۔ معزز حاضرین، ہم آپ کے اپنے خطبے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں عربی زبان میں دل کو قلب کہا جاتا ہے۔ قلب یہ لفظ جو ہے قرآن و حدیث میں آیا ہے۔
جانتے ہیں آپ انسان کا دل کیسا بدلتا ہے؟ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بدلتی دنیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی صحیح حدیث میں کہا مثل القلب کمثل ریشۃ بارض فلات تقلبہ الرياح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنو دلوں کی بدلتی دنیا کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ حدیث کو غور سے سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے کیسے آسان انداز میں نبی سمجھاتے ہیں دلوں کی بدلتی دنیا کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پر ہے، آسان مثال، ایک پر ہے جو کھلے میدان میں ہے، ہوا آتی تو اڑتا رہتا ہے، دائیں سے ہوا آئی تو بائیں کو جاتا ہے، بائیں سے ہوا آئی تو دائیں کو جاتا ہے، ایسٹ سے آتا ہے تو ویسٹ میں ایسے. تو جیسے کھلے میدان میں پر اڑتا رہتا نا، اس کا کوئی اپنا ٹھکانہ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہتے ہیں دلوں کی دنیا ایسی ہی بدلتی رہتی ہے. دیکھیے کیسے بدلتا ہے. ایک مرتبہ ہمارا دل حق کی طرف مائل ہوتا ہے، دوسرے منٹ میں باطل کی طرف مائل ہو جاتا ہے. کبھی دل خیر کی طرف مائل ہوتا ہے، کبھی شر کی طرف مائل ہوتا ہے. قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے ہوا نہیں کہا، ہوائیں کہا. کیا مطلب ہے؟ ہواؤں کا مطلب یہ ہے کہ مختلف ہوائیں آتی ہیں، وہ پر کو اڑا لے جاتی ہے نا، ایسی طریقے سے دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے. ہم آپ کے سامنے ایک بات بتاتے، ذرا غور سے سنیے. یہ آپ جمعہ کا خطبہ اس وقت سن رہے ہیں، مسجد میں ہے نا، آپ کی دلوں کی جو کیفیت ہے ہر ایک آدمی ہم میں سے جانتا ہے دلوں کی کیا کیفیت ہے. لیکن جیسے ہی خطبہ ختم ہوتا ہے مسجد کے گیٹ کے باہر گئے دل کی دنیا بدل گئی. ایسے ہی بدلتا ہے دل. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، لوگو انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، دل ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. دیکھتے ہیں آپ ہارٹ کے پیشنٹ کو کیسے وہ اپنے آپ کو دوا کھا کھا کے اپنے دل کو سنبھالتا ہے. روحانی اعتبار سے ہمیں اسی طریقے سے دلوں کو بھی مکمل طور پر جو ہے سنبھال کے رکھنا چاہیے. معزز حاضرین، دلوں کی اصلاح کرنا، دلوں کی تربیت کرنا، روحانی امراض سے اس کو پاک کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اگر کسی کا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. دلوں کی تربیت، دلوں کی اصلاح کا اگر سب سے بہترین طریقہ ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حضرات صحابہ کرام کا ہے، تابعین کا ہے، سلف صالحین کا ہے. ایک عالم دین لکھتے ہیں اگر دنیا میں اپنے دل کو پاک کرنا چاہتا ہے تو 3 علماء کی کتابیں پڑھو. یہ نقطہ علماء کے لیے ہے، عوام کے لیے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، دلوں کی اصلاح کرنے گئے تو بول لو لوگ کیا کرتے ہیں، انٹرنیٹ سے لوگ اپنے کتابیں لگو، لوگ جو ہے دلوں کی اصلاح کرتے ہیں. نہیں، دلوں کی اصلاح کا صحیح طریقہ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں 3 علماء کو تھام کے رکھو. علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن القیم، علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ، یہ وہ 3 علماء ہیں جن کی کتابوں کو پڑھ کے ہم اور آپ اپنے نفس کا، اپنے دل کا مکمل طور پر تزکیہ کر سکتے ہیں. ورنہ تو آج دنیا میں دلوں کی اصلاح کے لیے بہت سے کوششیں ہو رہی ہیں. بیعت کے نام پر کیا ہو رہا ہے، پیر مریدی کے نام پر کیا ہو رہا ہے، یہ سب دلوں کی اصلاح کے لیے اٹھنے والی کوششیں ہیں، مگر یہ قرآنی طریقے سے دور، منہج نبوی سے دور دلوں کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں. نقطہ یہ مشکل یہ ہو رہی ہے کہ دلوں کی اصلاح ہونے کے بجائے دلوں کی گمراہی پیدا ہو رہی ہے. معزز حاضرین، جانتے ہیں دلوں کا خاص ڈاکٹر ہوتا ہے، ہمیں بولتے ہیں نا ہارٹ اسپیشلسٹ. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے بارے میں خاص تھے. آپ تو ڈاکٹروں کے ڈاکٹر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کیا کرتے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اے اللہ دلوں کو پلٹنے والے، ہمارے دلوں کو کیا کر تیرے دین پہ جما دے. نبی دعا کر رہے ہیں. اور ایک جگہ دعا کر رہے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو تیری اطاعت کے لیے پھیر دے. قربان جاؤ حضرات صحابہ اکرام کی فہم پر. یہ ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اور ایک ہے حضرت انس خادم رسول. یہ دونوں دیکھ کر پوچھے، یا رسول اللہ کیوں آپ زیادہ یہ دعا پڑھتے رہتے، آپ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کون پوچھ رہے ہیں؟
ایک طرف سے بیوی پوچھتی ہے، دوسرے طرف سے خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا دیکھو، آپ نے فرمایا اے ام سلمہ، آپ نے ام سلمہ سے کہا لیکن یہ جواب ہر امتی کے لیے ہے، آپ نے فرمایا اے ام سلمہ، ہر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں، اللہ اکبر، آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ اگر وہ ہدایت چاہتا ہے تو ہم ہدایت کی طرف پھیر دیتے ہیں، اگر وہ برائی کی طرف جاتا ہے تو ہم برائی کی طرف پھیر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام نے کیا پوچھا، یا رسول اللہ ہم تو آپ پر ایمان لائے نا، قرآن پر بھی ایمان لائے، حدیث پر بھی ایمان لائے، کیا آپ کو ہمارے دلوں کے بدل جانے کا اندیشہ ہے؟ اللہ اکبر، نبی کیا پوچھتے ہیں دیکھو، صحابہ سے کہتے ہیں اے یا رسول اللہ ہمارے دل بدل جائیں گے، بلکہ آپ کو ڈر ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی بولتے ہاں۔ تو ذرا تصور کرو، نبی کو اپنے زمانے میں پائے جانے والے صحابہ کے دلوں کے بدل جانے کا ڈر اور اندیشہ ہے، تو کیا 1400 سال گزرنے کے بعد ہمارے دلوں کی کیفیت صحیح ہے؟ سوچنے کی مکمل طور پر ضرورت ہے۔ اور معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بار بار پڑھتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر، تو نے ہدایت دی ہے، ہدایت پر ہمیں جمع رکھ، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ معزز حاضرین، اب آئیے اپنے خطبے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ کیا، یہ مساجد کا اثر دل پر کیسے ہوتا ہے؟ سوچیے، آپ یہ مت سمجھیے اذان ہو رہی ہے، آپ مسجد میں داخل ہوئے، ورزش ہو کر باہر چلے گئے، ایسا مت سمجھو آپ، یہ دل پر مسجد کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مسجدوں کی تعمیر کا کام کس سے لیا؟ گرے پڑے لوگوں سے نہیں لیا۔ مساجد کو بنانے والے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے حضرت انبیاء علیہم السلام، اللہ اکبر۔ مسجدوں کی تعمیر کا کام کس نے کیا؟ نبیوں نے کیا۔ دیکھیے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد ہے؟ آپ کہتے ہیں کعبۃ اللہ، مسجد حرام۔ صحابہ کے اندر حرص اور تھی، پھر کہنے لگے دنیا کی دوسری مسجد کون سی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد اقصی، جو فی الوقت یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ کہا ابو ذر نے کم کان بینہما، دونوں مسجدوں کے درمیان میں گیپ کتنا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنۃ، 40 سال۔ تو لہذا کیا معلوم ہوا، دنیا کی سب سے پہلے مسجد کون سی ہے؟ کعبۃ اللہ۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، اللہ اکبر۔ تو یہ دونوں مسجدوں میں صرف 40 سال کا آپ گیپ دیکھیں گے۔ اور مسجد اقصی تعمیر کرنے والے کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنے لگے، اے اللہ مسجد اقصی میں نماز پڑھے تو بندے کو ایسا پاک کر جیسے کوئی بندہ جو ہے اپنے ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک ہو کر آتا ہے۔ یہ دعا کی۔ اور معاشرے میں ایک بات مشہور ہے، مسجد اقصی میں نماز پڑھے تو 500 نمازوں کا ثواب بول کر ہے، لیکن وہ بات صحیح نہیں ہے۔ ذرا نکال دیجئے ذہنوں سے، کتنا ثواب ہے؟ مسجد کعبۃ اللہ میں 1 لاکھ، مسجد نبوی میں 1000، اور مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے کتنا ہے؟ 250 نمازوں کا ثواب ہے۔ آپ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجئے، اور 500 کی جو روایت ہے اس کو ذہن سے نکال دیجئے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں جن لوگوں کی شخصی تعمیر میں مساجد کا بڑا کردار تھا، حضرت مریم بھی اس میں ہیں۔ کون حضرت مریم؟ حضرت مریم کی ماں کا نام حنا ہے، حنا۔ انہوں نے نظر مانی تھی، اے اللہ اگر تو مجھے لڑکا دے گا نا تو میں اپنے لڑکے کو بیت المقدس کی مسجد کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ اکبر، مائیں کیسی تھی دیکھو، بچہ پیدا ہونے سے پہلے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، نظر مانتی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلوں پر کون غالب آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیٹا نے بیٹی دی، فوراً کہنے لگی لیس الذکر کالانثی، میل فیمیل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ایسے ہی کہا، مریم پیدا ہوئی،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کا قصہ ذکر کیا ہے. خواتین یہاں نہیں ہیں تو یہاں دیکھیے یہ مریم کا قصہ جو ذکر کیا نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے انگلی کرتا ہے. جیسے ڈیلیوری ہوتی ہے بچہ روتا نا, کیا وہ ڈر کر نہیں روتا, انہیں شیطان اسے انگلی کرتا. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں 2 شخصیتیں ایسی ہیں جن کو شیطان نے ہاتھ نہیں لگایا. کون کون؟ ایک تو حضرت مریم ہیں اور دوسرے ان کے بطن سے پیدا ہونے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانی حملوں سے محفوظ فرمایا. دیکھو ماں نیک رہی تو ماں باپ کی نیکی کا اثر بچوں پر بھی پڑتا. اگر باپ ہی حرام کا کھاتا تو بچوں پر کیا اثر پڑے گا. یہاں دیکھیے حضرت حنا نے نظر مانی تھی, ان کے بطن سے پیدا ہونے والی لڑکی کا کیا ایمان ہے. اللہ اکبر. کیا مسجد بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر عبادت کرتی تھیں. اللہ تعالیٰ نے مریم سے کہا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. کہا اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر, رکوع کر, سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں میں سے ہو جا. اور اپنا وقت پورا کہاں رہتی تھیں؟ بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی تھیں. اکیلی تھیں. ایک دن حضرت زکریا جو ان کے خالو تھے نا, انکل, جا کر جو ہے دیکھتے ہیں حضرت مریم کے پاس سے, پوچھتے مریم بغیر سیزن کے پھل تمہارے پاس کہاں سے آ گئے. کیسا اگر موٹی زبان میں سمجھانا چاہوں میں, گرمی میں سیتاپھل اور جو ہے گرمی میں سیتاپھل اور بارش کے دنوں میں آم, جیسے بغیر سیزن کے پھل تمہارے پاس کہاں سے آ گئے. تو کیا کہتی ہیں, دیکھو حضرت مریم کہتی ہیں یہ تو کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے, اللہ نے مجھے دیا ہے. وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام سوال کرتے ہیں اے اللہ تو ایک عورت کو دے سکتا ہے, تو کیا مجھے بچے نہیں دے سکتا کیا؟ جبکہ حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی کے اندر بھی بچہ جننے کی صلاحیت موجود نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کا بھی ایمان دیکھا, مریم کا ایمان بھی دیکھا. تو ہم کیا بتانا چاہتے ہیں, یہ مریم علیہ السلام دنیا کی 4 باکمال خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کی تربیت میں مسجد کا بہت بڑا کردار ہے. اور حضرت مریم جیسی نیک تھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اتنا ہی نیک بنایا تھا. اللہ اکبر. لہذا معلوم ہوا یہ حضرت مریم کی تربیت میں کس کا کردار؟ مسجد کا کردار تھا. حضرت عیسیٰ کی تربیت میں مسجد کا کردار تھا. معزز حاضرین, یہ تو معلوم جانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہم کیا کرتے؟ خالی ذی الحجہ میں کرتے, حج کے دنوں میں نہیں. حضرت ابراہیم کو ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا, کبھی بھی ابراہیم کی زندگی کو فراموش نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خصوصاً 2 نبیوں کو آئیڈیل بنانے کا حکم دیا ہے. اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے مومنو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بناؤ. کبھی سورہ ممتحنہ میں یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. لوگو جہاں تم نبی کو نمونہ بناتے ہو نا, وہیں ابراہیم کو بھی نمونہ بناؤ. ابراہیم ایسے نہیں کہ ہم ان کو ذی الحجہ میں یاد کر کے ختم کریں, نہیں, بلکہ آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم, تشہد میں بیٹھے آپ ابراہیم کو یاد کر رہے ہیں. اور ابراہیم نے دنیا سے جانے سے پہلے اللہ سے دعا کیا, اے اللہ میں دنیا سے تو چلا جاؤں گا مگر اپنا ذکر خیر دنیا میں چھوڑ جا. کون ایسا ہے جو دنیا میں نہیں جانتا ابراہیم کو؟ بلکہ یہود نصارہ بھی ابراہیم کو کہتے ہیں وہ ہمارے باپ ہیں. اللہ فرماتا ہے ابراہیم توحید پرست ہیں. ہم کیا بتانا چاہتے ہیں, حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کی تربیت کے لیے کیا چنا؟ مسجد کو چنا. چنانچہ اپنے شیرخوار بچے کو, اپنی بیوی کو لے جا کے کہاں چھوڑ دیا؟ مسجد میں چھوڑا. چھوڑنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم. ابراہیم کی دعا, عمرے کو جانے والے, حج کو جانے والے دیکھتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں, اے اللہ میں اپنے بیوی بچوں کی تربیت کے لیے مکے کو لے کر آیا ہوں. کہاں لے کر آیا ہوں؟ جہاں اگر میں حد نگاہ تک دیکھتا ہوں تو بے ستون آسمان کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی. ایسے ماحول میں جہاں نہ کھانا نہ پانی, بس تھوڑے کھجور لیے حضرت حاجرہ دودھ پلاتی تھی بس. اللہ اکبر. کیا حال ہوا ہوگا اگر ہمارے بچے کو تھوڑا مشکل ہوا تو کیا تکلیف پڑتے. یہ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی بچوں کی تربیت کے لیے کعبۃ اللہ کو چنا. کعبۃ اللہ کو چنا تو کیا حال ہوا اس کا دیکھو. حضرت اسماعیل کی اولاد سے
توحید پرستوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ دیکھو حضرت ابراہیم کی شخصیت میں کس کا کردار؟ مسجد کا کردار۔ حضرت اسماعیل کا تعلق مسجد سے تھا، زندگیاں نکھر جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے دیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد سے بڑی محبت کرتے تھے۔ مدینے کو آئے نا، سیرت کی کتابوں کی ورق گردانی کرو، آپ کو معلوم ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد کیا اپنے لیے خاص گھر بنایا؟ اپنے صحابہ کے لیے نہیں، سب سے پہلے اترے تو مسجد قباء میں اترے، اللہ اکبر، قباء میں اترے۔ اور قباء میں اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے دلوں کو جوڑا۔ دیکھو جس معاشرے میں لوگوں کے دل جڑے رہتے نا، وہ معاشرہ جنت نشاں ہوتا ہے۔ جہاں لوگوں کے دل پراگندہ رہتے ہیں، وہ جہنم میں جانے سے پہلے دنیا ان کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی مہاجرین انصار کو بھائی بھائی بنا ڈالے، اور جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مدینے میں 2 یتیموں کے پاس سے زمین قیمت پر لے کر مسجد بنائی، اللہ اکبر۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کام کرتے جاتے، صحابہ بھی کام کرتے جاتے۔ یہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، دیکھیے غور سے سنیے، ایک ایک صحابی ایک ایک اینٹ اٹھاتے، لیکن حضرت عمار ابن یاسر 2 اینٹ اٹھاتے تھے۔ حضرت 2 اینٹ اٹھائیں، 2 اینٹ جیسے ہی اٹھائیں حضرت عمار کے چہرے پر مٹی پڑی، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے مٹی کو ہٹایا۔ دیکھو میستری کا کام کرنا بولا تو خالی وہ نوچ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، مٹی اٹھا رہے ہیں، وہ اٹھا رہے ہیں، اور دھوپ میں، بارش میں، گرمی میں کسی کا خیال نہیں کیا آپ نے۔ ذرہ صحابہ پریشان ہوتے، اشعار پڑھ کے ان کے دلوں کو تسلی دلا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر محلے میں مسجدوں کے بنانے کا حکم دیا ہے۔ اب لوگ مسجد بنائے بولا تو لوگ پوچھتے کیا یہ بازو مسجد ہیں؟ کیا بھی حرج نہیں ہے، آپ مسجدیں بناؤ، لیکن مسجدیں بنا کے اس کو خالی چھوڑنا وہ گناہ ہے۔ آج وہی تو ہو رہا ہے، جیسے کہا علامہ اقبال نے، جیسے کیا کہا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج وہی ہے، مسجدیں ہیں لیکن مسجدیں آباد نہیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کے بارے میں ایک جملہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کو زمین میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کی مسجدیں۔ کیوں اللہ کو مسجد پسند ہے، بازار ناپسند ہے؟ یہ بات بھی سن لیجئے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا میں سب سے مقدس جگہ کیا ہے؟ اللہ کی مسجدیں ہوتی ہیں، جہاں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، جہاں اللہ کا تقوی پیدا کیا جاتا ہے۔ دیکھو مسجدوں میں جب ہم آپ آتے ہیں نا، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، ماشاءاللہ نورانی مخلوق ہمارے درمیان میں ٹہری رہتی۔ اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی کی بات ہو سکتی ہے؟ میں مسجد میں آؤں، نورانی مخلوق ہمارے درمیان میں رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جمعہ کے موقع پر جیسے ہی خطیب ممبر پر چڑھتا ہے، مسجد کے دروازے پر رجسٹر لے کر رہتے ہیں فرشتے، جیسے ہی خطیب ممبر پر چڑھا رجسٹر بند، اور اندر آ کر ماشاءاللہ انسانوں کے ساتھ فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ معزز حاضرین، بازار اللہ کو کیوں ناپسند ہے یہ بھی سن لیجئے۔ بازار دھوکے کی جگہ ہوتی ہے، ریاکاری ہوتی ہے، وہاں دھوکہ ہوتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کو سخت ناپسند فرمایا۔ معزز حاضرین، مسجد میں جب بندہ آتا ہے تو اس کے دل پر کیا اثر ہوتا ہے؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ یہ آیت کے ٹکڑے ٹکڑے پہ غور کرو۔ اگر کوئی بندہ اس آیت پہ غور کرے گا نا، کبھی مسجد میں آنا نہیں چھوڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگو مسجد میں کون آتا ہے؟ مسجد میں وہ آتا ہے جس کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے۔ آج دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں نا، کفر، بدعات، خرافات۔ ان کو خانقاہوں سے، درگاہوں سے محبت ہے، مسجدوں سے محبت ہے۔ مسجدوں کو چندہ ڈالو بولے تو لوگ 10 روپے دیتے، درگاہ کو بولے تو 500 روپے دیتے۔ دیکھو لوگوں کا ذوق کیسے ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ مسجدوں کو آباد کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے۔ گویا ہم الفاظ میں کہہ سکتے ہیں اگر آپ
اپنے اندر حقیقی ایمان پیدا کرنا چاہتے تو انہی مسجد میں آپ کو آنا ہوگا. اور یاد رکھیے ایمان بھی ویسے ہی بوسیدہ ہوتا ہے جیسے کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑا پھٹتا نا پرانا زیادہ پہن کو، اسی طریقے سے ایمان بھی پرانا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پرانے ایمان کو نوا بنانا چاہتے ہو تو کیا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ تو میرے ایمان میں زندگی دے دے. تو لہذا کیا معلوم ہوا، ایمان میں زندگی آتی ہے، بوسیدہ ایمان کو یہاں حوصلہ ملتا ہے مسجد میں. اور اسی طریقے سے یاد رکھیے ان مسجدوں میں آنے سے دل میں آخرت کی تیاری پیدا ہوتی ہے. دیکھیے جیسے ہم لوگ جمعہ میں جمع ہیں، عید میں جمع ہوتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمعہ کے دن عید کے موقع پر جو سورتیں پڑھتے اس میں قیامت کا ذکر ہوتا تھا. یہ جمعہ کے دن جو ہم لوگ بیٹھتے نا، یہ ہمارا بیٹھنا محشر کو یاد دلاتا ہے، محشر کو یاد دلاتا ہے. جیسے تمہارا یہاں جمع ہونا آسان ہے، اللہ تعالیٰ تم سب لوگوں کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت جمعہ کو آئے گی نا. آپ نے فرمایا مسند احمد کی روایت میں کیا کہا ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہر جمعہ کے دن جو ہے ساری مخلوق کانپتی رہتی ہے کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور اسی طریقے سے مسجد میں جب بندہ آتا ہے نا کیا ہوتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے. اسی لیے جمعہ کی جہاں حدیثیں آئیں اس میں کہا گیا جمعہ کو آئے تو ٹیک لگا کر دیوار کے پاس نہیں بیٹھنا، آپ جتنا آگے آئیں گے اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. آپ کیا آپ لوگوں کو اللہ کے قریب ہونا پسند ہے؟ نہیں ہے؟ پسند ہے تو آگے آؤ. جیسے کھیل کے اسٹیڈیم میں جا کے 500 روپے جا کر سامنے کی کرسیوں میں بیٹھتے، اللہ کے قریب آنے کے لیے ہمارے دل میں محبت نہیں بلکہ ذرا اپنے ایمان کو ٹٹولیے. اور اسی طریقے سے یاد رکھیے مسجد کو آئیں گے نا ہمارے دل سے نفس سے غلط چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا. آج کی بگڑی نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اگر ہم سدھارنا چاہتے ہیں مسجد سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے دیکھیے آپ مسجد سے جڑے رہنے کا اور ایک بڑا فائدہ کیا معلوم ہے، غلط قسم کا ڈر نکل جاتا. اللہ سے ڈرتا بندہ، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، وہ بندہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے. اور اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے، مسجد کو آنے سے ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہوتا ہے. کیا عظیم حدیث ہے صحیح ترغیب و ترہیب میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو مسجد یہ متقیوں کا گھر ہے. یہ جیسے مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی جاتی نا، تو مسجد کیا ہے، متقیوں کا گھر ہے. جو مسجد کو آتا ہے، اللہ اکبر، جو مسجد کو آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے لیے قیامت کے دن پل صراط پر سے گزرنا آسان فرمائے گا. بہت بڑی نصیبی بات ہے. پل صراط کیسا ہے جانتے نا، اس پر سے آسانی سے گزرنا چاہتے ہیں مسجدوں سے اپنا تعلق رکھو. اور اسی طریقے سے مسجد میں آنے کا اور ایک فائدہ یہ ہے کہ مسجد میں آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. معزز حاضرین 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے یاد رکھیے مسجد میں جب آئیں گے نا ہمارے دلوں کو سکون ملے گا. آپ جانتے ہیں نا ذرا پریشانی ہوئی تو ہم لوگ کیا کرتے، نیند کی دوا میڈیکل سے کھا کے سو جاتے. نہیں، یہ غلط طریقہ ہے. اپنے روح کو سکون پہنچانا چاہتے ہو، اپنے دلوں کو سکون پہنچانا چاہتے تو مسجدوں سے اپنے تعلق کو مکمل اور برقرار رکھو. اللہ کیا اعلان فرماتا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگو کان کھول کر سن لو مومنو، اگر تم کو ٹینشن دور ہونا ہے اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی ذرہ پریشانی ہوئی تو سیدھا نماز کی طرف چلے جاتے تھے. زور سے ہوا چلی تو نماز کا سہارا لیتے تھے. ہمارے پاس بڑا الٹا ہوتا ہے، طوفان آیا تو ہمیں نیوز دیکھتے کہاں جا کو کیا جھاڑاں گرے. نہیں، یہ اللہ کے نبی کا اسوہ. کیا پریشانی ہوئی، یہ پریشان دلوں کو سکون کہاں مل سکتا ہے، مسجد میں مل سکتا ہے. دیکھو آپ کو مثال دیتے ہیں، ہمارے پاس کبھی کیا ہوتا، شوہر بیوی کا جھگڑا ہو جاتا تو کیا کرتا، شوہر اپنے دوستوں کے پاس چلا جاتا. نہیں، کیا کرنا، غصہ آئے تو مسجد کو آؤ، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو، اے اللہ میرے اور میرے بیوی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا نا، اے اللہ تو اور میرے بیوی کے دل میں محبت ڈال دے. امام احمد رحمہ اللہ، وقت ہوتا جا رہا ہے، امام احمد رحمہ اللہ اپنی بات کہتے زندگی میں اپنی بیوی کے ساتھ 35 سال رہا، ماشاءاللہ زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا،
کیسے دل ہوتے دیکھو، اگر دونوں نیک ہوں تو اللہ دلوں کو کیسے جوڑ کر رکھتا ہے۔ ہم بتا رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ جانتے ہیں نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی بیٹی، اور کون علی؟ آپ کے چچا زاد بھائی، آپ کے داماد، آپ کے سب کچھ تھے حضرت علی۔ علی میں فاطمہ میں کیا کی کڑواہٹ آ گئی، حضرت علی کو غصہ کو سیدھا مسجد کو چلے گئے۔ اللہ کے نبی آ کے پوچھے فاطمہ سے، فاطمہ علی کہاں گئے؟ بولے یا رسول اللہ میرے میں ان میں ذرا ٹینشن پیدا ہوگا، سیدھا مسجد کو چلے گئے۔ اللہ اکبر، سیدھا مسجد کو چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، تلاش کرتے ہوئے گئے داماد کو، یہ کیسا سسر ہے دیکھو، داماد کو تلاش کرتے ہوئے جا رہے ہیں، کہاں ہیں علی؟ جا کر دیکھے تو علی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مٹی پر بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے علی، اے مٹی کے باپ، آپ نے ایسے ہی کہا ان کو، اے مٹی کے باپ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بولتے، اللہ کے نبی کا یہ لقب اتنا پسند آیا، میں ہمیشہ اس کو استعمال کرتا رہا۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے، یہ ٹینشن شدہ ذہن کو اگر سکون مل سکتا ہے تو مسجدوں میں مل سکتا ہے، تھیٹروں میں نہیں مل سکتا، پارکوں میں نہیں مل سکتا، غلط جگہوں میں نہیں مل سکتا۔ آج دنیا سکون کی متلاشی ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ سکون کہاں ملتا ہے، یہی ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے کہتا ہوں یہ سکون ملتا ہے ہم مسلمانوں کو، کیا غیر مسلموں کو بھی معلوم ہے؟ وہ غیر مسلم جو علاج کرا کے پریشان ہو جاتے ہیں، دیکھو فطرت کیسے کھینچ کر لاتی ہے، اپنے بچوں کو دعا پڑھانے کے لیے مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ فطرت ان کو کھینچ کر لا رہی ہے، ان کو معلوم ہے جہاں اللہ کی عبادت ہوتی وہیں سکون ملتا ہے۔ لہذا غیر مسلم جو آتے نا ان کو دھتکارنا نہیں، اگر کوئی عورت ہے اس کو لا کر اندر بٹھا بھی سکتے ہیں آپ، ان پر رقیہ کرنا، پڑھ کے پھونکنا، پانی دیکھنا سب جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے مسجد میں آنے سے ایمان بھی بڑا تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھو مسجد کے گیٹ کے باہر آپ کے ایمان کی کیفیت الگ، لیکن مسجد میں جیسے ہی داخل ہو گئے آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، صبح میں نماز فجر کے بعد درس قرآن ہوا تو پوری پبلک اٹھ کو بھاگتے رہتی یہاں سے۔ دیکھو یہ حدیث سننے کے بعد کوئی آدمی درس قرآن نہیں چھوڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنا سکون نازل کرتا ہے، ان کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت سے ہم محروم کیوں ہوں؟ دیکھو اس طریقے سے معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مسجد و مساجد سے بڑی محبت تھی۔ دیکھیے مسجد میں اگر آ گئے نا ہمارا دل بدل جائے گا، عمل کا ولولہ پیدا ہوتا۔ اور آپ خطبہ سن رہے ہیں، اس وقت میرے اور آپ کی دل کی کیفیت ایسی ہے کہ اسلام کے کچھ کچھ کر جائیں، ہماری زندگی ایسی پیدا ہو جائے۔ اور یاد رکھو اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر ایک آدمی اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی آدمی کمر تک، کوئی آدمی یہاں تک، کوئی تو پورا ڈوبا ہوا ہوگا۔ اب ذرا کرنٹ آف ہوگا تو کیسی پریشانی ہوتی ہے، ذرا تصور کرو 2 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، ہر ایک آدمی اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے ڈوبا ہوا ہوگا پسینے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے، دیکھیے میری امت میں سے، عورتوں میں سے بھی مردوں میں سے بھی 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس میں سے کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ان 7 خوش نصیبوں میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ مسجد سے اٹکا ہوا ہوگا، اللہ کی محبت کی خاطر آتا ہے وہ۔ ابن القیم رحمہ اللہ ایک بڑے پتے کی بات لکھتے ہیں، ایک جگہ وہ کہتے ہیں یہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا، یہ کون معلوم ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ، اپنے خواہشات کے ساتھ مقابلہ کر کے اللہ کو راضی کرنے والے لوگ ہیں یہ۔ سمجھیے نوجوان جو ہے نکلا، نماز بھی ہے، ادھر اس کا دوست بھی بلا رہا ہے، اس کا ایمان اتنا اچھا ہے ماشاءاللہ مسجد کو آ گیا، سمجھو بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس کا دل جو ہے اس کو دوست کی طرف لے جا رہا تو سمجھ جائیے اس کا ایمان کمزور ہے۔ کبھی ایسا ہوتا دیکھو ہم نماز کے وقت ہم اپنے گھر سے نکلتے رہتے ہیں، بچے بولتے ہیں چاکلیٹ چاکلیٹ،
ہم اپنے بچوں کو چاکلیٹ لینے کے لیے لے کر چلے گئے، نماز چلے گئی، اس کا کیا مطلب معلوم ہوا؟ یہ بچے ہمارے لیے فتنہ بن گئے، ہمیں نماز جانا تھا، غلط کام کر رہے ہیں۔ دیکھو اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، یہ مسجد میں آنے سے کیا ہوتا ہے؟ نماز میں انتظار کریں گے، اللہ تبارک و تعالی دلوں کو نور سے بھر دے گا۔ مسجد سے دل کے اٹک جانے کا کیا مطلب ہے؟ قلبی لگاؤ، جسمانی طور پر بھی مسجد میں آنا، ذہنی طور پر بھی مسجد میں رہنا۔ جیسے بولتے ہیں اردو میں، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، ویسا نہیں ہونا۔ آپ مسجد میں آ گئے، بیوی کی محبت ستا رہی ہے، آپ مسجد میں ہیں، تجارت آپ کو اپنی طرف لے رہے ہیں، نہیں، ساری پریشانیاں مسجد کے گیٹ کے باہر جھٹک کر اندر آؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ہو جائے گا۔ اور دیکھو مسلم کی روایت میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد سے قلبی لگاؤ کا مطلب یہ ہے، ایک مرتبہ مسجد کو آ گیا تو انہیں دوبارہ جا کو سوچتا کہتے کب میں مسجد کو جاؤں گا۔ اللہ اکبر! یہ ایمان اپنے اندر پیدا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں مکمل طور پر جگہ دے گا۔ اور مسجد سے محبت کرنا اور مسجد میں اپنے آپ کو روک کے رکھنے کے لیے صبر کی بڑی ضرورت ہوتی۔ کیسا ہوتا ہے؟ آپ مسجد میں ہیں، اللہ کی محبت آپ کو روک کر رکھی ہوئی ہے، غلط قسم کی محبت آئی تو فوراً چلے جاتی ہے، تو مسجد میں بیٹھنا اور اسی طریقے سے مسجد میں رہنا یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو مسجد لایا کرتے تھے، حضرت حسن کو، حسین کو۔ اللہ اکبر! جمعے کا موقع ہے، اللہ کے نبی حسن کو لا کر ممبر پر بٹھا لیے۔ کوسا موقع؟ جمعے کا موقع، ممبر پر لا کر بٹھا رہے ہیں۔ صحابہ بولتے ایک مرتبہ ذرہ اپنے نواسے کو سنبھالتے، ذرہ جو ہے اب پورے سامعین کی طرف دیکھتے۔ ایک موقع ترمذی کی روایت ہے، انشاءاللہ 2-3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کریں گے۔ ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ریڈ کلر کا ڈریس لمبا پہن کے آ رہے ہیں، لٹکتے رہے، لمبا ہے وہ ڈریس، وہ کیا ہے، اٹک اٹک کے گر رہے ہیں۔ دیکھو بچوں کی محبت کیسے ہوتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں۔ اللہ کے نبی اپنا خطبہ روکتے ہیں، ممبر سے اتر جاتے ہیں، جا کے ان کے کپڑوں کو سنبھالتے ہیں، سامنے لا کے بٹھا لیتے ہیں، پھر اپنے خطبے کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں انہی بچوں کی طرف سے ماں باپ کیا گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ کبھی دیکھو ایک مرتبہ حسن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر چڑھ گئے نماز میں، آپ نے لمبا سجدہ کیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں لمبا سجدہ کیا آپ نے؟ اس موقع پر کیا بولتے؟ حسن میرے پیٹھ پر چڑھ کے ذرا کھیلنے کا موقع دیا ان کو۔ اللہ اکبر! یہ نواسی ہیں، امامہ اٹھا لیتے، جب سجدہ کرنے جاتے رکھ دیتے، اور جب اٹھتے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا، اٹھا لینا، اللہ کے نبی سے کیا بتاتے؟ اگر بچپن ہی سے مسجد کو اگر لائے، ان کو مسجد کی محبت آ گئی تو تھیٹر کی محبت نکل جائے گی، بازار کی محبت نکل جائے گی۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ نماز میں آتے، عورتیں اپنے بچوں کو بھی لے کر آتی، اگرچہ عورت کا آنا یا نہ آنا امت کے درمیان میں ایک مختلف ہی ہے، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں عورت لے کر آتی۔ اگر عورت کا بچہ رونا شروع کرتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرأت کو مختصر کر لیتے تاکہ اس عورت کو تکلیف نہ ہو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا صبح سے نہیں آنا تمہیں، بولے نہیں بولے، تو بچوں کے دل پر بھی کیا ہوتا ہے؟ مسجد کا اثر ہوتا ہے، عورتوں کے دل پر بھی مکمل طور پر اثر ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج یہ ہماری مسجدیں ہمارے درمیان میں ہیں، ہم آتے جاتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر وہ اثر نہیں ہو رہا ہے جو جناب محمد رسول اللہ کے دل پر تھا، صحابہ پر تھا۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری مساجد کو ہم گندی سیاست سے پاک رکھیں، لڑائی جھگڑے سے پاک رکھیں، تب چل کر ہماری مسجدوں میں وہ پرسکون ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ آج ہماری مسجدیں دنیاوی باتیں کرنے کے لیے، سیاست کا اکھاڑا کرنے کے لیے، خاندانوں کا جھگڑا کرنے کے لیے ہماری مسجدیں پیدا ہو گئی ہیں۔ جب تک یہ گندی سیاست سے مساجد کا خاتمہ نہیں ہوتا، مسجد کا وہ کردار نہیں ہو سکتا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اس طریقے سے معزز حاضرین ایک دو باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ علامہ مبارک پوری رحمہ
رحمہ اللہ تحفۃ الاحوذی میں کیا لکھتے ہیں، دیکھو مسجد میں جب مومن آتا ہے نا وہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی ہے، پانی سے مچھلی کو نکالے تڑپتی نا ویسے مومن تڑپنا. لیکن ایک منافق کیا کرتا معلوم، منافق مسجد میں آیا تو پنجرے میں رجھتا، انہیں پنجرے میں رہے تو پرندہ کیسا پریشان ہوتا. آج سمجھو آج ہمارا یہی حال منافقین کا ہے، نماز پڑھتے ہی فوراً واٹس اپ، نماز پڑھتے ہی فوراً بھاگو. دیکھو نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی اہم کام ہے تو جا سکتے، ورنہ تو اکثر لوگ نماز کے بعد اذکار کا اہتمام بھی نہیں کرتے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، فرض نماز پڑھے وہیں بیٹھے رہے کسی سے بات بھی نہیں کرے، آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹا. نورانی مخلوق ہمارے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تیرا بندہ تیری رضا کی خاطر بیٹھا، رحم کر دے اس پر. اے اللہ یہ تیرا بندہ تیری خاطر بیٹھا ہے، اس کو معاف کر دے. کیا ہمیں فرشتوں کی نورانی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے؟ دوسرے وقت میں دوسروں سے دعا کرو بولتے رہتے ہیں، یہاں مفت میں دعا مل رہی ہے، ہم اس دعا کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. معزز حاضرین، سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یہ وہ آدمی ہیں. کون ہیں؟ یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے 40 سال تک نماز فجر پہلی صف میں پڑھی تھی. اللہ اکبر، 40 سال تک نماز فجر پہلی صف میں پڑھی تھی. کہا کرتے تھے 40 سال تک جب بھی اذان ہوئی سعید مسجد میں رہا، کبھی جو ہے انہوں نے امام کی پیٹھ کے علاوہ دوسروں کی پیٹھ نہیں دیکھی. وہ مسجد میں رہ کر اپنے دل کے تاثرات کیسے بیان کرتے ہیں، دیکھو جو آدمی مسجد میں بیٹھتا ہے گویا وہ اللہ کے سامنے بیٹھ رہا ہے، کبھی وہ ذکر کر رہا ہے، کبھی قرآن پڑھ رہا ہے، کبھی علم سیکھ رہا ہے. آپ فلم دیکھتے ہوئے بیٹھو یا کوئی ناچ گانا دیکھتے ہوئے بیٹھو، آپ کے دلوں کو سکون نہیں ملے گا. لیکن مسجد میں جب آئیں گے نا، اگر آپ کی نیت صحیح ہے، اللہ کا ذکر بھی، تلاوت قرآن بھی، تدبر قرآن بھی کر رہے ہیں، آپ کو بہت مزہ ملے گا. معزز حاضرین، مسجد میں دل اٹکا ہوا ہونا چاہیے. اس حدیث پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مغرب کی نماز پڑھا کر چلے گئے. غور سے سنیے، مغرب کی نماز پڑھا کر چلے گئے، واپس جب آئے، بھاگ کر آئے تو آپ کی سانس پھول رہی ہے. اللہ اکبر، سانس پھول رہی ہے، آپ کا ٹخنا بھی نظر آ رہا ہے، آپ کے ران بھی نظر آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھولتی سانس سے کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے صحابہ کی جماعت، میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک دروازہ کھولا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتا ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو. عرفہ کے دن فخر کرتا نا، ویسا فخر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرے ان بندوں کی طرف مسجد میں بیٹھیں، ایک فرض نماز پڑھ کر دوبارہ فرض کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں. تو کیا معلوم ہوا، فرض نماز پڑھ کر انتظار کر رہا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، مکمل طور پر فخر کرتا ہے. آج کے خطبے کی آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے. وہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 دن تک اگر کوئی آدمی تکبیر تحریمہ کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے منافقین کی فہرست سے بھی نکال دے گا اور جہنم سے بھی مکمل طور پر آزاد کرے گا. معزز حاضرین، ذرا سوچئے، گزشتہ سال مارچ کے مہینے میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہماری مسجدیں بند تھیں. آپ کو معلوم ہے کیسی حالت گزری امت مسلمہ پر. عرب دنیا میں مسجدیں بند ہوئیں، اللہ کے ایسے نیک مؤذنین تھے، اذان دیتے دیتے بیچ میں رو پڑے. جب مساجد کے بند ہونے کا اعلان ہوا، حقیقت میں مسجد سے محبت رکھنے والے رو پڑے لوگ کہ جو ہے مسجدیں بند ہو رہی ہیں. اللہ کا شکر ادا کیجئے، اس سال مسجدیں کھلی. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائے. رمضان میں عشاء کے ساتھ تراویح کی نماز بھی باجماعت ادا کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، حرم مدنی میں احمد طالب ایک امام ہے، وہ خطبہ دے رہے تھے، افسوس سے بول رہے تھے، میں نے اپنے زندگی میں رمضان میں کبھی مسجدوں کو بند نہیں دیکھا. ایسا بولنا تھا، زارو خطا روتے روتے وہ خطبہ بہت وائرل ہوا دنیا میں. بولنا کیا چاہتے ہیں، جب تک مسجد کھلی ہے اپنے ایمان کو جلا بخشنے کا وقت ہے. دیکھیے، مسجد جب تک کھلی ہے ایمان کو جلا بخشنے کا وقت ہے. یہاں ہمارا نکاح بھی ہوتا، ہماری نماز جنازہ یہ پڑھی جاتی، سب کچھ مسجد ہی میں ہوتا ہے. بہرحال ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو دل بنایا ہے نا، وہ دل بار بار بدلتے رہتا ہے. اگر اس دل کو ہم صحیح کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا تعلق
مسجدوں سے مکمل طور پر ہونا چاہیے. اگر ہم مسجد سے دور ہوا سمجھ جاؤ ہماری زندگی ناکام ہو گئی. اگر ہم مسجد کو آ گئے اللہ کی محبت حقیقت میں ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوارے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مساجد سے محبت کرنے والا بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عرش الہی میں جو ہے اپنے عرش الہی کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو مساجد سے گندی سیاست لڑائی جھگڑے کو پاک کرتے ہوئے اپنے دلوں کو مکمل طور پر پاک کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.